اوبیسلی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آرڈر جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے یہ ٹریگر ہوا ہے بیکاز جو خاص کر کوٹا میں سوسائڈ ریٹس کافی بڑھ چکی ہیں. حد یہ ہے کہ کوچنگ سینٹرز میں خاص کر کوٹا کی بات کریں تو روز اس قسم کی نیوزیں آ رہی تھی کہ وہاں کسی بچے نے اس وجہ یا اس وجہ سے خودکشی کی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایجوکیشن اوور آل ہم دیکھیں کوچنگ چونکہ ایجوکیشن کا ایک پارٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈبیٹ ہے جو آج یہ نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں سے یہ ڈبیٹ بنا ہے کہ ایجوکیشن کن کا حق ہے, کیا یہ اسٹیٹ کا کام ہے یا سوسائٹی کا کام ہے. یہاں میں ایک چیز بتاؤں چونکہ وہ بھی زمانے تھے جب کوچنگ کو ایول مانا جاتا تھا, اس کے بعد آہستہ آہستہ کوچنگ کو نیسری ایول مانا گیا. اب اس وقت کوچنگ ایک ریکوائرمنٹ بنی ہے. اس کی وجہ ہے کہ سکولی نظام جو ہے سکولی نظام کافی کمزور ہو چکا ہے, چاہے انفراسٹرکچر کی بات کریں یا چاہے اسکولوں میں ہم جو بات کریں ایچ آر کی, جو ہمارے ٹرینڈ ٹیچرز ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں اوور آل جو اسکولوں میں ٹیچنگ کے تعلق سے کمیاں, جو کہ اکثر نیشنل سرویز نے بھی بار بار اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کہاں کہاں اسکولوں میں خامیاں ہیں, تو ایک بچہ مجبور ہو جاتا ہے کوچنگ سینٹر کی طرف جانے کے لیے. یعنی اس کو ہمیں اس آرڈر کو آئسولیشن میں نہیں لینا چاہیے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس آرڈر میں جو اخباروں میں آیا ہے اس میں گورنمنٹ نے بالکل یہ کہا ہے کہ اس آرڈر کے تناظر میں اب ہر اسٹیٹ جو ہے, ہر جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اس کے لیے گائیڈ لائن ایشو کرے گی. جموں کشمیر میں پہلی ہی گائیڈ لائن موجود ہے. یعنی جموں کشمیر اس لحاظ سے مجھے خوشی کی بات ہے کہ جموں کشمیر اس لحاظ سے بہت آگے ہے. یہاں پہ آلریڈی رجسٹریشن آف کوچنگ سینٹرز ہے. کہیں پہ بھی انڈیا میں کوچنگ سینٹرز کی رجسٹریشن ضروری نہیں تھی. اسی وجہ سے یہ گائیڈ لائن آئی ہیں جس میں کہا گیا سرکار کی طرف سے اب ہر جگہ کوچنگ سینٹرز کے لیے رجسٹریشن ہوگی, اور یہاں پہ آلریڈی جموں کشمیر میں ہے. اور لیکن الگ بات ہے کہ اس بار کوچنگ سینٹرز کے تعلق سے رجسٹریشن جو ہے نہیں دی گئی کیونکہ اس میں کافی ڈیلے ہو گیا پچھلے 1-2 سالوں سے. ادروائز جہاں آلریڈی لکھا ہوا تھا, اور جو سرکار نے آلریڈی اس میں چیزیں کہی ہیں کہ جیسے اگر کوئی بچہ بیچ میں ہی کوچنگ چھوڑتا ہے تو اس کی فیس ریفنڈ ہونی چاہیے. وہ چیزیں آلریڈی ہمارے جو ہمارے اسٹیٹ کی, جو جموں کشمیر کی جو رجسٹریشن ہے, جو اس کے نامز, اس میں آلریڈی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. یعنی جموں کشمیر کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. رہا یہ کہ اس میں جو کہا گیا کہ 16 سال تک بچہ کوچنگ میں نہیں جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے کیونکہ بچہ جو ہے, بچے کی تعلیم یہ رائٹ کس کا ہے؟ اس کے پیرنٹ کا ہے. یہ بچے کا رائٹ ہے. اگر ہم بچے کو کہیں گے کہ آپ کو 16 سال تک کوچنگ سینٹر میں نہیں جانا ہے, پہلی بات یہ رائٹ کس کا ہے؟ اگر یہ سرکار کا رائٹ ہے, سرکار نے اعلان کیا, قانون بنائے, تو سرکار کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا سکولی نظام اتنا مضبوط ہے کہ بچے کو کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں فیکٹ کہہ رہا ہوں, کل جب یہ آرڈر کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی کیوں اکثر خاص کر آپ لوگ کیوں اکثر جو ہے یہ کوشچن کرتے رہتے ہیں, بار بار پوچھتے رہتے ہیں ہم سے کہ آپ سرکاری آرڈرز کو نہیں مانتے ہیں یا سرکاری آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوتے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو آرڈر ریزنیبل نہیں ہوگا, جو لاجک ڈریون نہیں ہوگا, جو ایویڈنس بیسڈ نہیں ہوگا, وہ آرام سے آسانی سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. ڈنڈے کے زور پہ کب تک آرڈر چلائیں گے؟ لہٰذا اس میں یہ دیکھنا ہے کیا سرکار کے پاس جو فنڈز لیپس ہو رہے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں ہزاروں کروڑ روپے لیپس ہوتا ہے, جو پیسہ بچوں کا ہوتا ہے, آفیسرز یوز نہیں کرتے ہیں, یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں, کرسیوں پہ بیٹھ کے وہ حرام کھاتے ہیں, لیکن یہ پیسہ جو غریبوں کا ہے یہ لیپس ہوتا رہتا ہے. جو ایجوکیشن پہ, بچوں کی تعلیم, اور ڈھیر ساری اسکیمیں ہیں, آپ دیکھیں کتنے پیسے بار بار لیپس ہوتے ہیں. اگر وہ پیسے پراپرلی یوز ہوتے ہیں, اگر کرپشن ختم ہوتا ہے, اگر بچوں کو ہر فیسلٹی ملتی ہے. دیکھیں میں جب بھی اسٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا ہوں. بچہ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول میں ہو یا پرائیویٹ اسکول میں ہو. ضرورت یہ ہے کہ سرکار ان لوپ ہولز کو بند کرے. ضرورت یہ ہے کہ بچہ جس کوالٹی ایجوکیشن کے لیے پیسہ دیتا ہے یا وہ سرکاری اسکول میں جاتا ہے, کیونکہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کم سے کم سرکار میں بھی کوئی مفت ایجوکیشن نہیں ہے. وہاں بھی ایک بچے پہ 11,500 روپے ایک مہینے کا خرچہ آتا ہے, جو ہمارا پیسہ, جی ایس ٹی کا پیسہ, سیلز ٹیکس کا پیسہ, ٹیکس کا پیسہ, وہ ہمارا ہی پیسہ. تو اس تعلق سے بچہ جس بھی اسکول میں پڑھے, کیا اس کو وہ فیسلٹی, وہ حق مل رہا ہے, وہ تعلیم مل رہی ہے, وہ کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے, تاکہ اس کو کوچنگ سینٹرز میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے. جب وہاں پہ کمیاں ہیں تو ایک بچہ مجبور ہے. جب بچہ مجبور ہے تو لا کے ساتھ ٹکراؤ سامنے آئے گا. جب ٹکراؤ آتا ہے تو کرپشن اور جو بار بار پھر باتیں آتی ہیں کہ لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے. لہٰذا جہاں اس آرڈر کے تعلق سے اس کا جو سپرٹ ہے وہ سپرٹ ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے,
انٹینشن ٹھیک ہے، کیونکہ سوسائڈس ہو رہے ہیں، انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک سکولی نظام مضبوط نہیں ہوگا تب تک کوچنگ ایک ناگزیر حقیقت ہے، اس ریئلٹی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ ایجوکیشن شوڈ بی اے سنگل سسٹم، کوئی پیرلل سسٹم دنیا میں نہیں چلتے، یہ کئی سالوں سے جو ہوتا آ رہا ہے، کوچنگ کی اپنی اسپیس ہونی چاہیے اور سکولنگ کی اپنی جو اسپیس ہونی چاہیے۔ کچھ کورس ہیں جس کے لیے کوچنگ لازمی ہے، جس میں نیٹ ہے، JEE ہے، جس میں سول سروس ہے، جس میں بینکنگ ہے، جس میں وہ کورس ہیں جس میں کمپٹیشن ہے، نیشنل یا گلوبل کمپٹیشن ہے، لیکن کچھ کورس ایسے ہیں جس میں کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اس میں ہم نرسری